بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیسن کے اندر ہم نے تیمم اور اس سے متعلقہ جتنے مسائل تھے وہ سارے ہم نے پڑھ لیے تھے، تو تیمم کا باب ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ باب الحیض سے نیو لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا، پانی کا بہاؤ یا کوئی بھی چیز جو سائل مادہ جو ہے جب وہ بہے تو اس کو حاضہ یا حیزو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ بہہ پڑی ہے۔ اور حوض جو ہے، حوض بھی اسی سے ہے کیونکہ حوض کے اندر بہنے والا مادہ جو ہے یعنی پانی جو ہے وہ حوض کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ تو اہل عرب کے ہاں جب بارش یا سیلاب کی وجہ سے وادی بہہ پڑے تو وہ کہتے ہیں حاض الوادی، یعنی وادی جو ہے وہ بہہ پڑی ہے۔ جبکہ عرف عام میں اور شریعت کی اصطلاح میں حیض سے مراد وہ خون ہے جو ایک مخصوص وقت پر بلوغت کے بعد رحم مادر سے بہتا ہے، اور ہر مہینے جو ہے مخصوص ایام کے اندر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ہے کہ ہر مہینے وہ خواتین اس خون کا سامنا کرتی ہیں۔ اب یہ خون جو ہے یہ اصل میں بچے کی وہ غذا ہوتی ہے جو رحم مادر میں بچہ حاصل کرتا رہتا ہے اور تربیت پاتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ خون جو ہے بہنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہی خون جو ہے وہ بچے کی غذا کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ خون جو ہے یہ ضائع ہوتا رہتا ہے طبی طور پر۔ اب اس حیض کی جو مدت ہے یہ مختلف خواتین کے اندر مختلف ایام ہو سکتی ہے، ہر کسی کی الگ الگ روٹین ہو سکتی ہے، 6 دن بھی ہو سکتی ہے، 7 دن بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے کم 3 دن 4 دن بھی ہو سکتی ہے۔ تو عموماً خواتین جو ہیں ایک خاندان کی خواتین کی عموماً روٹین ایک جیسی ہوتی ہے، الا یہ کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو۔ تو ویسے ہر خاتون کی روٹین الگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ حیض آتا کب ہے؟ یہ جب کوئی بچی بالغ ہو جاتی ہے تو بلوغت کی علامت ہے، یعنی بلوغت کی علامتوں میں سے ایک علامت حیض کا آنا بھی ہے۔ اور پھر اس میں مدت جو ہے کہ کس عمر میں یہ حیض آنا شروع ہوتا ہے، یہ شریعت نے کوئی مدت مقرر نہیں کی۔ یہ انسان کی غذا اور جس موسم میں وہ رہ رہے ہیں، علاقہ اور موسم، یہ ساری چیزیں اس بات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی غذا اچھی ہے یا اور موسم گرم ہے، علاقہ جو ہے وہ گرم ہے، تو وہاں پر جلدی جو ہے وہ بلوغت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی غذا جو ہے وہ ناقص ہو کسی بھی وجہ سے، یا کوئی بیمار ہو، تو کمزوری کی وجہ سے حیض کی عمر جو ہے وہ لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی حیض کا خون جو ہے ویسے تو پورے جسم کے اندر ہی خون ہوتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حیض کا خون ہے یا کوئی اور خون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی علامت بتائی، اسود یعرف، کہ یہ سیاہ ہوتا ہے اور بو والا ہوتا ہے، جانا جاتا ہے، معروف ہوتا ہے۔ تو حیض کا خون جو ہے ویسے تو انسان کے جسم سے نکلنے والا خون عمومی طور پر سرخ ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، لیکن جو حیض کا خون ہے وہ سخت سیاہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نجس ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ وہ گندگی ہوتی ہے۔
کیونکہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے وہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ گندگی ہے۔ تو جو خراب خون ہو وہی کالا ہوتا ہے، تو حیض کا خون جو ہے وہ سخت سیاہ ہوتا ہے، اور پھر وہ گاڑھا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نارمل روٹین کا خون نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے پر چوٹ لگ جانے سے جو خون نکلتا ہے وہ تو فریش خون ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے اور پھر وہ پتلا ہوتا ہے، اور اس خون میں سے بو بھی نہیں آتی ہے، بدبودار نہیں ہوتا۔ لیکن حیض کا خون چونکہ وہ فریش نہیں ہوتا، وہ ایک مدت تک رحم کے اندر رکا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جاتا ہے، تو وہ گویا کہ ایک نجس اور ناپاک خون ہے، گندا خون ہے۔ تو گندا خون ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ بدبودار بھی ہوتا ہے، اس میں سے سخت بدبو آتی ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ عصر حاضر میں اطباء جو ہیں انہوں نے ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ جمتا نہیں ہے، لیکن جو فریش خون ہوتا ہے وہ جیسے ہی جسم سے خارج ہوتا ہے وہ فوراً جم جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے بیکٹیریاز یا ایسے مالیکیولز پائے جاتے ہیں کہ وہ اس کو جما دیتے ہیں، اور یہ خون کا جم جانا اس کے صحت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خون جو جمتا ہے یہ اگر زخم ہو جائے تو خون جم کر دوسرے جو نکلنے والا خون ہوتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے۔ اگر یہ خون جمے نہیں تو پھر انسان کا خون مسلسل بہتا رہتا ہے زخم سے، اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال حیض جو ہے ان کا معاملہ چونکہ ایک عبادات کا اور دین کے مسائل پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی اس کو دیکھنا ضروری ہے، اس لیے احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں طہارت کے دیگر مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہیں پر حیض کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ تو ایک خون ہوتا ہے حیض کا، ایک خون ہوتا ہے نفاس کا، اور ایک خون ہوتا ہے استحاضہ کا۔ یہ تین الگ الگ خون ہیں، حیض کا خون اور نفاس کا خون، یہ دونوں نجس ہوتے ہیں اور تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، حیض کا خون اور نفاس کا خون۔ حیض سے مراد مخصوص ایام میں آنے والا خون ہے، اور نفاس سے مراد بچے کی پیدائش کے بعد جاری رہنے والا خون ہے، جو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اور کم سے کم اس کی کوئی بھی مدت ہو سکتی ہے، جاری رہتا ہے۔ اور احکام کے اعتبار سے ان دونوں خونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی دونوں خون ایسے ہیں کہ حیض کا خون آ رہا ہو کسی کو یا نفاس کا خون آ رہا ہو تو وہ عورت نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن جو روزہ ہے اس کی بعد میں قضا دے گی، اور جو نماز ہے اس کی قضا نہیں۔ نمازیں چونکہ زیادہ ہوتی ہیں، ان کی قضا میں چونکہ مشقت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف کر دی ہیں کہ حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں جو نمازیں رہ گئی وہ ساری کی ساری معاف ہیں، لیکن جو روزے ہیں وہ قضا کیے جائیں گے، یعنی یہ مدت گزرنے کے بعد ان کی قضا کی جائے گی اور بطور قضا کے روزے رکھے جائیں گے۔ پھر تیسرا خون ہوتا ہے استحاضہ کا خون۔ تو استحاضہ کا خون جو ہے یہ حیض اور نفاس کے خون سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کا حکم بھی مختلف ہے۔ استحاضہ کا خون آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عام زخم کا جس طرح خون ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاتھ پہ زخم لگ جائے یا آپ کے پاؤں پہ زخم لگ جائے، تو جیسے یہ خون ہے اسی طرح ہی استحاضہ کا خون ہے، لیکن اس کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اور اس کو استحاضہ کا خون اس وقت کہیں گے جب یہ شرمگاہ سے جاری ہو،
یعنی جہاں سے حیض کا خون آتا ہے وہیں سے استحاضہ کا خون آئے تو وہ حیض تو نہیں ہوگا یا نفاس تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو استحاضہ کہا جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ استحاضہ جو ہے یہ شیطان کے کچوکے کی وجہ سے، یعنی شیطان جو ہے وہ کچوکا مارتا ہے اور رحم کی کوئی رگ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور وہاں سے پھر فریش خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو حیض اور استحاضہ کے خون میں یہی فرق ہے کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے۔ اس طرح حیض کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے۔ حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے اور استحاضہ کا خون بدبودار نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو فرق حیض کے خون اور عام زخم کے خون کا ہے، بالکل وہی فرق جو ہے وہ حیض اور استحاضہ کے خون کا ہے، کیونکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ بھی ایک زخم کی وجہ سے ہی نکلتا ہے۔ تو اگر وہ زخم رحم میں مادر میں ہو تو اس کو استحاضہ کا خون کہیں گے، اور اگر وہ ویسے جسم کے کسی حصے پر زخم ہو تو اس کو سادہ عام خون کہا جاتا ہے۔ تو استحاضہ جب کسی کو جاری ہو جائے تو وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ استحاضہ کی حالت میں نہ نماز چھوڑنے کی اجازت ہے نہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو استحاضہ کی حالت میں اتنا کرنا ہے کہ مستحب کی حد تک یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے یا ہر دو نمازوں کے لیے غسل کر لے اگر ہمت ہو، یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا، یعنی ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے گا۔ باقی جن احادیث کے اندر غسل کا بھی تذکرہ ہے وہ استحباب پر مبنی ہے، یعنی اگر کوئی کر لے غسل کر لے تو وہ مستحب عمل ہے، لیکن جو ضروری اور واجب چیز ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کا کرنا ہے، یعنی ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے گا۔ ایک ہی وضو سے دو، تین یا چار نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ ویسے عمومی طور پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر آپ کا وضو قائم ہے۔ تو یہ وہ ضروری مسائل ہیں جو حیض سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم احادیث پڑھتے ہیں۔ تو اس باب میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش یہ ایک صحابیہ ہیں، ان کو استحاضہ ہو گیا، کانت تستحاضو، ان کو حیض کا خون آتا تھا، یعنی ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا، استحاضہ لاحق ہو گیا ان کو۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان دم الحیض، بے شک حیض کا خون جو ہے وہ دمن اسود، سیاہ خون ہوتا ہے، یورف اور جانا پہچانا ہوتا ہے، خواتین کو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ خون ہو، یعنی سیاہ خون، بو والا گاڑھا، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے تو رک جا۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور جب دوسرا ہو، یعنی ان صفات کا حامل نہ ہو بلکہ دوسرا خون ہو، وہ بھی خواتین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلے ایسا خون آ رہا تھا اب یہ والا خون آ رہا ہے، تو پھر کیا کر؟ فتوضئی، تو وضو کر، وصلی، اور نماز پڑھ۔ تو گویا کہ یہاں پر صرف وضو کا تذکرہ ہے، یعنی جب تک حیض کا خون آ رہا ہے تو نماز ادا نہیں کرنی ہے، اور جب دوسرا خون جاری ہو جائے، حیض کا خون ختم ہو جائے، تو پہلے حیض سے پاک ہو کر غسل کر کے اس کے بعد پھر ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے آپ نمازیں پڑھتی جائیں۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ واستنکرہ ابو حاتم، لیکن ابو حاتم نے اس کو منکر کہا ہے۔
تو منکر جو ہے وہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ استحاضہ کا جب خون جاری ہو جائے تو پھر آپ نے غسل کر کے اپنے حیض سے نہا لینا ہے، اور ہر نماز کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے الگ سے، اور وضو کر کے آپ نماز جو ہے ادا کریں۔ اور اگر رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے ہیں، تو روزے بھی آپ رکھ سکتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ استحاضہ کی علامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ وفی حدیث اسماء بنت امیس، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے عند ابی داود، وہ ابو داود شریف سنن ابو داود میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ ولتجلس، وہ عورت بیٹھ جائے فی مرکن، ایک ٹب میں، فَإِذَا، پس جب وہ دیکھے، رأت دیکھے، صفرتن زردی، فوق الماء پانی کے اوپر، فلتغتسل، پس چاہیے کہ وہ غسل کر لے، للظہر والعصر، ظہر اور عصر کے لیے، غسلا واحدا، ایک غسل، وتغتسل، اور غسل کرے، للمغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے لیے، غسلا واحدا، ایک غسل، وتغتسل للفجر غسلا، اور ایک غسل فجر کے لیے، واحدا، ایک، وتتوضأ ما فيما بين ذلك، اور ان کے درمیان صرف وضو کر کے اپنی عبادت کرے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں غسل، یہ ٹب میں بیٹھنے کا حکم اس لیے دیا کہ ٹب میں اگر عورت بیٹھے گی تو خون جو ہے وہ پانی کے اوپر تر پڑے گا، تو جو مستحاضہ کا یعنی استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اگر اس انداز میں کوئی علامت کسی کو اندازہ ہو سکے کہ یہ میرا حیض کا خون ہے یا یہ میرا استحاضہ کا خون ہے، تو وہ اس انداز میں چیک کر لے، اور اگر ویسے ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہو کسی بھی خاتون کو کہ حیض کا خون ایسا ہوتا ہے اور استحاضہ کا ایسا ہوتا ہے، تو اس کو پھر یہ تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اندازہ کر لے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث کے اندر جو ہے ظہر اثر کے لیے ایک غسل، پھر مغرب عشاء کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل۔ لیکن اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ استحباب کے طور پر ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ حکم جو ہے غسل کرنے کا فجر کے لیے الگ، ظہر اثر کے لیے الگ، مغرب عشاء کے لیے الگ، تو یہ بطور مستحب کے ہے، واجب کے نہیں ہے۔ واجب کیا ہے؟ واجب وہی چیز ہے جو اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں گزری کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور سیدہ اسماء کی روایت میں جو یہ غسل کا تذکرہ ہے یہ استحباب کے لیے ہے۔ پھر اس طرح اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ دو نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتی ہے، یعنی اس نے ظہر اصل کے لیے غسل کیا تو اس نے دو نمازیں پڑھ لی، پھر مغرب عشاء کے لیے غسل کیا، دو نمازیں پڑھ لی، اور فجر کو الگ سے پڑھ لیا۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت غسل نہیں کرتی، صرف وضو کو ہی کافی سمجھ لیتی ہے، جس طرح کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے، تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ہر نماز کو اپنے وقت پر وضو کر کے ادا کرے، وہ دونوں نمازوں کو جمع نہ کرے، ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ ہاں البتہ اگر اس کو اس میں بھی مشقت محسوس ہوتی ہو تو پھر جمع بھی کر سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے، کیونکہ غسل تو کرنا نہیں ہے، صرف وضو کرنا ہے، تو وضو کوئی مشقت والی بات نہیں ہے، لہذا وقت پر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ جی، آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ اتنا ہی رہے گا کیونکہ وقت تھوڑا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے چند ایک لوگوں سے پریزنٹیشن بھی لینی ہے۔ آج تو شاید ہم نہیں لے پائیں گے، ایک بندہ جو ہے صرف وہ پریزنٹیشن پیش کرے گا، کیونکہ 8 بجے 9 بجے کے بعد پھر اگلا پیریڈ جو ہے نا میرے پاس ایک اور پیریڈ بھی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کس کس نے مجھے یہ بھیج دی ہے اسائنمنٹ؟ جاوید، ظہور، کاشف، عامر، امارہ، شیخ، عریج، شمی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل سنڈے کو آپ لوگوں کی کلاس کب سے کب تک ہے؟ 2 پیریڈ کب سے کب تک ہے؟ سر 9 سے 11 تک ہیں دونوں کلاسیں۔ جی 9 بجے سے 11 بجے تک۔
9 بجے سے 11 بجے تک. اگر ہم کل کوئی 8:15 یا 8:30 بجے کا ٹائم رکھ لیں، 8:30 بجے کا، تو جن لوگوں کی پریزنٹیشن ہے وہ سب کی ہم 4-5 لوگوں کی 7 لوگوں کی پوری کر لیں، تو کیا ایسا ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے؟ سر ہمیں کل جانا ہے، میں صبح ٹریول کر رہا ہوں گا، اس لیے شاید وہ پریزنٹ کرنا مشکل ہوگا. سر کر سکتے ہیں، میں پریزنٹ کر سکتی ہوں کل. جی دوبارہ سے ذرا بتائیے گا. جی سر، السلام علیکم. جی سر پریزنٹ میں کر سکتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. 8:30 بجے، 9 بجے کلاس شروع ہوتی ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 8:30 سے لے کر 9 بجے تک ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا، اور اس میں 4-5 لوگ جو ہیں وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. جی باقی سر. سب لوگوں سر کے لیے ٹھیک ہے. ممکن ہے؟ ہاں جی، یہ اریج شمین آپ کے لیے، جی سر ٹھیک ہے. اور سب کے لیے مطلب یہ ممکن ہے انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیں پھر میں کل پہ رکھ لیتے ہیں 8:30 بجے سب لوگ جو ہے نا وہ آن لائن ہو جائیں. تو کوئی نہیں، کلاس 9 بجے شروع ہوتی ہے، تو آپ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے آن لائن ہو جائے، تو میں بھی ادھر سے انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو ہم کل انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن جو ہے پوری کر لیتے ہیں. ابھی ہماری باتوں میں 5 منٹ آج کے بھی گزر گئے ہیں، لیے ابھی ہم کوئی بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر آپ لنک بھیجیں گے 8:30 بجے؟ جی لنک سر آپ بھیجیں گے 8:30 بجے؟ ہاں میں لنک بھیج دوں گا 8:30 بجے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر. ہاں انشاءاللہ. چلیں جی، بارک اللہ فیکم، اللہ یبارک فیکم، وفاقکم اللہ، حیاکم وبیاکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.